اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شب برات کے حوالے سے بہت ہی پیارا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شب برات یعنی شبان المعظم کا مہینہ۔ شب برات کی رات شبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک اللہ عز و جل کا محبوب مہینہ ہے اور شبان المعظم میرا محبوب مہینہ ہے۔ شبان المعظم کی فیوز و برکات بے شمار ہیں، مگر اس مہینے کی 15 تاریخ کو نہایت ہی بابرکت رات پایا گیا ہے۔ یہ رات لیلۃ البر یعنی دوزخ سے نجات والی رات بھی کہلاتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرحمت یعنی رحمت کے نزول کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ عز و جل اپنی رحمت کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو عذاب جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الصدق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رات تویز امور سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ترجمہ آیت: اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس کو مبارک والی رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت والے امور طے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی انبیاء الہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی تم پر رحمت ہے، اور تو وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے اسے لوح محفوظ سے نقل کر لو، تو وہ رات شب برات کی رات تھی، جس رات قرآن مجید کا حقیقی نزول شروع ہوا۔ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس رات کو اللہ عز و جل نے بہت سی خوبیوں اور برکتوں کا منبع بنایا، اور اس رات کو بہت سی خصوصیات کے ساتھ امتیاز فرمایا۔ اس رات کے خصائص میں سال بھر کے امور کی تقسیم، رحمت کا نزول، شفاعت کا مقبول ہونا، عبادت کی مقبولیت شامل ہے۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات برکت والی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ عز و جل نے اس رات کو اہل زمین کے لیے رحمت، برکت، خیر، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی رات بنایا ہے۔ شب برات کی رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات، عروج و زوال، فتح و شکست، رزق کی فراخی و تنگی، زندگی و موت اور دیگر کارخانہ قدرت کے دوسرے شعبوں کی فہرست مرتب کی جاتی ہے، اور یہ تمام امور فرشتوں کو الگ الگ ان کے کاموں کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ رزق کی فراہمی کا ذمہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرماتے ہیں۔ اعمال و افعال کا شیڈول آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مصائب و اعمال کا شیڈول حضرت اسرائیل علیہ السلام کی سپرد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتی ہو کہ نصف شعبان کی رات کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں خاص بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے، پیدا ہونے والے اور مرنے والے لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اس رات لوگوں کے رزق کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر کوئی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل ہوگا۔ یہ کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے،
میں نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھ کر فرمایا کہ میں بھی جب تک اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو، یہ کلمہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اس حدیث میں امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ سال بھر میں جو بھی امور انجام دیے جاتے ہیں وہ امور انجام دینے والے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لکھ دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کہ اس کا نام مردوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ قبض کی جانے والی روحوں کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اس رات زندگی اور موت کی تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس عرصہ میں شادی کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ان راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں فوت ہو جانے والوں کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان المعظم کے بارے میں دریافت کرنے پر فرمایا، اس رات اللہ عز و جل کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے، جس میں ان تمام لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کی روح اس سال قبض کرنا ہوتی ہے۔ اس فہرست میں ان لوگوں کے نام بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ باغ میں درخت لگا رہے ہوں یا شادی کر رہے ہوں یا مکان تعمیر کر رہے ہوں، غرض ہر اس شخص کی موت مقرر ہے جس کا نام اس فہرست میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام موت و حیات کا ایک اصول مرتب کر رکھا ہے اور یہ اصول بڑے آسان طریقے سے مقرر شدہ ہے۔ اس کی حکمت اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ انسان ہم وقت دنیا داری میں مصروف رہتا ہے، مگر جب اللہ عز و جل موت کے فرشتے کو اس کا نام دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ انسان کتنے ہی ضروری کام میں مصروف تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کا کس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ عز و جل بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کے گناہ اس رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ بخشش و مغفرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، لہٰذا اس رات اللہ عز و جل سے اس کا کرم طلب فرمانا چاہیے، اللہ عز و جل سے بخشش و مغفرت طلب فرمانی چاہیے تاکہ وہ اپنی شان کریمی کے باعث اپنی رحمتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کا کس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اگر ہو سکے تو کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک بخشش و مغفرت کی رات۔ اس رات کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ عز و جل بخشش و مغفرت فرماتا ہے
اور بے شمار لوگوں کے گناہ اس رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ بخشش و مغفرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، لہٰذا اس رات اللہ عز و جل سے اس کا کرم طلب فرمانا چاہیے، اللہ عز و جل سے بخشش و مغفرت طلب فرمانی چاہیے، تاکہ وہ اپنی شان کریمی کے باعث اپنے رحمتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اس شب میں مشرک اور دل میں بغض رکھنے والوں کے سوا ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع پہنچی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارا خیال نہ رکھیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول و اجال فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سوائے مشرکوں کے باقی سب لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ عز و جل کی جانب سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ کیا ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اس وقت جو شخص اللہ عز و جل سے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے، جو شخص اللہ عز و جل سے مانگتا ہے اسے اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، سوائے زنا کرنے والے کے اور مشرک شخص کے اللہ عز و جل ہر ایک کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہوتی ہیں، اور اس رات اللہ عز و جل اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کی مغفرت مشرک اور کینیا پرور کے سوا ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور سوائے 2 شخصوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان 2 شخصوں میں ایک شخص کینیا پرور کرنے والا اور دوسرا شخص کسی کا ناحق قتل کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام شعبان المعظم کی 15ویں شب تشریف لائے اور مجھ سے عرض کیا کہ اے صاحب مدحل کثیر، آپ سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ عز و جل کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں کافروں اور مشرکوں کے سوا ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ وہ شخص جادوگر نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو، سود خور نہ ہو، عادی مجرم نہ ہو۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اترے اور عرض کیا کہ اے صاحب مدحل عظیم،
اپنا سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا، دیکھا تو جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جنت کے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات میں رکوع کرنے والے کی بشارت ہو۔ جنت کے دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات سجدہ کرنے والے کی بشارت ہو۔ جنت کے تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات دعا کرنے والے کی بھلائی ہو۔ جنت کے چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات ذکر کرنے والے کو مبارک ہو۔ جنت کے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والے کو مبارک ہو۔ جنت کے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات تمام مسلمانوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ جنت کے ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اگر کوئی بخشنے والا ہے تو اس کو بخش دیا جائے۔ جنت کے آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ ہے کوئی پکارنے والا اور مانگنے والا کہ اس کی پکار سنی جائے اور اس کو عطا کیا جائے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ دروازے طلوع فجر تک کھلے رہیں گے۔ پھر عرض کی کہ اس رات اللہ عز و جل بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کون لوگ اس رات اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ اس میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اور شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اگر ہو سکے تو 15 شعبان کو روزہ ضرور رکھیں اور نوافل نماز ادا کریں اور تسبیح کی نماز بھی ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت سے گناہ کیے، تو سب جانتا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آیا ہوں، میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طلبگار ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر اپنا کرم کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 15 شعبان المعظم کی اس بابرکت رات کو جو لوگ اللہ عز و جل کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں: نمبر 1، مشرک جو کہ اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ نمبر 2، ماں کا نافرمان۔ نمبر 3، باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، جو مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ نمبر 5، نجومی جو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ نمبر 6، جادوگر جو اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ نمبر 7، فال نکالنے والے۔ نمبر 8، قاتل جو کسی کا ناحق قتل کرتے ہیں۔ نمبر 9، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل کرنے والے۔ نمبر 10، جلاد۔ نمبر 11، عزیزوں و اقربا کے ساتھ رشتہ توڑنے والے۔ نمبر 12، کینیا پرور۔ نمبر 13، سود خور۔ نمبر 14، سود دینے والا یا لینے والا۔ نمبر 15، ناچ گانے والا۔ نمبر 16، زنا کرنے والا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ نمبر 17، شراب کا عادی۔ ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے دلی توبہ کریں اور اللہ عز و جل کی رحمتوں اور مغفرت کے امیدوار ہوں، تاکہ اللہ عز و جل انہیں اپنے انعام و کرم سے سرفراز فرمائے۔ اللہ عز و جل 2 طرح کی رحمت نازل فرماتا ہے، ایک رحمت عام ہوتی ہے اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی عام رحمت ہر ایک کے لیے، جس میں مذہب کی کوئی قید نہیں، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، اللہ کا دوست ہو یا دشمن۔
انسان ہو یا حیوان، جاندار ہو یا بے جان، ہر ایک پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلاً جب بارش ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے حالات کے مطابق اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اسے عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ شبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ذکر کی محفل میں آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کو اس سے خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔